جو عقیدہ میں وہاں لے کر جاؤں گا وہی بیان کروں گا. آپ اس سے مطمئن رہیں، میں کبھی خطیبانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. ایک مسلسل شور ہے پوری دنیا میں. کیا شور ہے؟ اختلاف رائے زندگی کی پہچان ہے، فکری زندگی کی علامت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر دین مصطفیٰ میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. جیسے خدا کو اب اطمینان ہے کہ میرے اس رسول کی تبلیغ کے بعد میری وحدانیت میں کوئی رکھنا پڑنے والا نہیں ہے، میرے بھیجے ہوئے دین میں کوئی تفرقہ پیدا ہونے والا نہیں ہے. اور جو اکثر مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے تو فطری ہے نا. اختلاف رائے تو دو بھائیوں میں بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خاندان کے افراد میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. انسانوں میں اختلاف رائے کا پایا جانا فطری ہے. اختلاف رائے میں شدت اور نفرت کو داخل نہیں ہونا چاہیے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، دیکھیے میں اس ممبر پہ آیا ہوں تو کسی اور سے معاہدہ کر کے آیا ہوں، آپ سے معاہدہ کر کے نہیں آیا ہوں. جس سے میرا معاہدہ ہے، جو عقیدہ میں وہاں لے کر جاؤں گا وہی بیان کروں گا. آپ اس سے مطمئن رہیں، میں کبھی خطیبانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. خطابت یا سیاست کا دخل میری گفتگو میں نہیں ہوگا. جو عقیدہ اور ایمان لے کر میں بارگاہ خداوندی میں حاضری دوں گا وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، میری آواز یہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں اور دور دور تک جہاں تک آواز جا رہی ہو یا بعد میں ویڈیو اور کیسٹ اور سی ڈیز جہاں بھی جائیں گی، دردمندانہ طور پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ایک مسلسل شور ہے پوری دنیا میں. کیا شور ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں، حضرت موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں بٹی، حضرت عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں بٹی اور پیغمبر کی امت 73 فرقوں میں بٹ گئی ہے نا. ابھی مجھ سے پہلے کوئی صاحب یہاں سلام پڑھ رہے تھے. خدا ہمارے سوز خانوں کو، سلام پڑھنے والوں کو، مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے جوش ایمانی کو اور بڑھائے، اور ان شعراء کو بھی اپنی مخصوص رحمت اور عنایت میں شامل رکھے کہ جو مسلسل اپنی شاعری میں ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں بھی بربنائے مشہور بہت سی چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا، تو بربنائے مشہور انہوں نے بھی 73 فرقوں کا کچھ حوالہ دیا. لیکن 73 فرقوں کی روایت ہے مگر قوی روایت نہیں ہے، نہایت ضعیف روایت ہے اور احاد روایت ہے. یعنی اس روایت کو 2 4 10 20 راویوں نے نقل نہیں کیا ہے، ایک راوی نے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول سے یہ سنا. اور یہ ایک راوی بھی کوئی علم رجال کی کتاب میں ثقہ راوی نہیں ہے، ثقہ راوی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، آج پہلی ہی دن پہلی ہی مجلس میں عجیب و غریب موضوع لے کے بیٹھ گیا، اور مجھے یقین ہے کہ سنجیدہ مجمع ہے، متین مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، سنجیدگی سے سنے گا اور غور کرے گا. اور درمیان میں یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے کہوں. اگرچہ یہ مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی خطیب کے لیے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نئی چیز نہیں پڑھی تو سامعین کہتے ہیں کیا پڑھا، کوئی نئی بات تو پڑھی نہیں. اور اگر کوئی نئی بات پڑھی تو بھی مشکل ہوتی ہے کہ آج تک تو ہم نے سنا نہیں تھا، آج کیسے پڑھا. دونوں طرف مشکل ہے نا. بیدار ہیں آپ لوگ؟ تو عزیزو ایک بات سنیے کہ یہ حدیث، یہ روایت احاد ہے، یعنی اس کا راوی ایک ہے اور وہ راوی بھی کوئی بہت قوی اور ثقہ راوی نہیں ہے. تو ہمیں کیا معلوم کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ یقین کیسے پیدا ہوگا کہ رسول نے کہا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں کہ یہودیوں نے اپنے سیاہ کارنامے کو چھپانے کے لیے یہ حدیث گڑھ کے ہمارے سرمائے میں ڈال دی ہو کہ جس طرح ہم بٹے ہیں ہم سے زیادہ بدتر حال تمہارا ہوگا. اور یہ تو تمہارے نبی نے خود ہی کہہ دیا ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں یہ بات؟ کیوں عرض کر رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ دنیا میں دشمنوں کا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ ایسی افواہیں پھیلا دو، ایسے پروپیگنڈے کرو کہ حقیقت مسخ ہو جائے اور دشمن کا مقصد حاصل ہو جائے. اب جو بات عرض کر رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے اپنی جگہ، اختلاف رائے زندگی کی پہچان ہے، فکری زندگی کی علامت ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر دین مصطفیٰ میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اس نقطے پہ واہ واہ تو ہوئی مگر ذرا دھیمی واہ واہ ہوئی، اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس وقت۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے کہ دین مصطفیٰ میں بنیادی طور پر کوئی تفرقہ نہیں پایا جاتا۔ عموماً میں بدنام ہوں اس مسئلے میں کہ بوجھل زبان استعمال کرتا ہوں، لیکن ابھی تک تو بہت سلیس زبان استعمال ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان اور بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جسے آپ دین کہتے ہیں، اصول دین میں کوئی تفرقہ ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ گننے میں کوئی 3 گنتا ہے، کوئی 5 گنتا ہے، کوئی 10 بھی گن سکتا ہے۔ اصول دین میں فہرست بناتا ہوں نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں جہاں ہے کہ ایمان لاؤ، تو کن کن چیزوں پہ ایمان لاؤ؟ خدا پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، ہے نا؟ الگ الگ گنیے گا تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی۔ فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر 3 عنوان الگ الگ ہے، تینوں سمٹ کے آ گیا نبوت۔ نبوت میں تینوں شامل ہو گئے یا نہیں؟ شامل ہو گئے۔ بھئی فرشتہ نہیں آئے گا تو نبوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وحی لے کر جب فرشتہ آئے گا تو جو نبوت کا قائل ہے گویا وہ فرشتوں کا قائل ہے، وہ وحی کا قائل ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آیتوں کا قائل ہے، وہ کتاب کا قائل ہے، رسول کا قائل ہے تو رسول سے ملنے والی کتاب کا بھی قائل ہے۔ تو یہ فہرستیں جو الگ الگ تھیں سمٹ کے ایک عنوان میں آ گئیں۔ اور جو بنیادی طور پر نبوت کا قائل ہے وہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب ہم نبی پر ایمان لے آئے تو جو کچھ نبی ہمیں دے گا ہمیں لینا پڑے گا، اور جس جس چیز سے نبی روک دے گا ہمیں رک جانا پڑے گا۔ تو کلی طور پر کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے آج تک حدیث منکند کا انکار نہیں کیا، اس کے معنی میں تعویلیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور فرمایا، متوجہ ہیں آپ؟ ذہنوں کو کھولیں، بیدار رہیں، دشمنوں کی سازش کا شکار نہ ہو۔ کوئی تفرقہ بنیادی طور پر دین میں نہیں ہے۔ توحید میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ توحید کے بعد عدل کچھ لوگ گناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں گناتے، لیکن جو لوگ نہیں گناتے ہیں کیا وہ نعوذ باللہ خدا کو ظالم سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم، دنیا کے کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی انسان کے پاس چلے جاؤ، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ خدا کا قائل ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی عدل کا قائل نہ ہو، اس کی عدالت کا قائل نہ ہو۔ پڑھے لکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھ لکھ کے کبھی کبھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے نا، کسی سادہ دل انسان کے پاس چلے جاؤ، کھیت میں کام کرنے والے کسی مزدور کے پاس چلے جاؤ، ملوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے کسی مزدور کے پاس چلے جاؤ جس کے کپڑے میلے ہوں، جس کے ہاتھ میں چھالا پڑا ہوا ہو، جس کے ماتھے سے محنت کا پسینہ ٹپک رہا ہو، اور جس نے جا کر کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ کی سند نہ لی ہو، اس سے بھی پوچھو کہ خدا نے بڑا ظلم کیا تو کہے گا نہیں، خدا ظلم نہیں کر سکتا۔ خدا ظلم نہیں کر سکتا، ہر انسان کہے گا کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا، پڑھے لکھے لوگ چاہے انکار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، عدل میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، تعبیروں کا تفرقہ ہے، زبان بہت بڑا حجاب بن جاتی ہے، زبان، ٹرمینالوجی، اصطلاحات یہ بہت بڑا تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ فلسفے کی دنیا میں بھی تاریخات جا کے پڑھیں تو بہت سے فلسفیوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حقیقت تو ایک ہے، مختلف رائیں اس لیے سامنے آتی ہیں کہ زبان کے استعمال سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ناموں کا اختلاف، تعبیروں کا اختلاف، استعاروں کا اختلاف، کنایوں کا اختلاف، ٹرمینالوجیز کا اختلاف، ایکسپریشنز کا اختلاف، عبارتوں کا اختلاف۔ بات ایک ہی ہے، کوئی کسی لفظ میں بیان کرتا ہے، کوئی کسی جملے میں بیان کرتا ہے۔ اب اگر لفظ پرست ہو جاؤ تو اختلاف ہوگا، معنی پرست بن جاؤ تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔
بہرحال یہ سمجھ کے اٹھیے گا، توحید میں کوئی اختلاف نہیں، عدل میں کوئی اختلاف نہیں، نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں، نبوت کے بعد امامت میں کوئی تفرقہ نہیں، امامت کی ضرورت کے سب قائل ہیں، تفرقہ اس میں ہے کہ امام انہیں مانے یا انہیں مانے۔ فاؤنڈیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امامت کے انسٹیٹیوشن کا انکار نہیں کر سکتا کوئی، امامت کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی کو امام ماننا پڑے گا۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جیسی روح ہوتے ہیں بس ویسے فرشتے ہوتے ہیں، اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا، بہت سادہ سا محاورہ۔ امامت میں بھی کوئی تفرقہ نہیں ہے، اور قیامت میں تو ہے ہی نہیں کوئی تفرقہ، ہے کوئی تفرقہ؟ کوئی تفرقہ نہیں۔ اب اصول دین میں طے ہو گیا، تفرقہ بنیادی طور پر نہیں ہے۔ فروع دین میں آ جائیے، فروع دین میں اصل الاصول، عمود دین، ستون دین، ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل، وہ شے جسے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس میں کوئی بنیادی اختلاف ہے؟ دیکھیے اب جو ہاں ہاں کر رہے ہیں تو ہاں ہاں کرتے رہیے گا، سوچ سمجھ۔ بنیادی اختلاف کے معنی یہ ہے کہ متن نماز جو ٹیکسٹ ہے، نیت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا، اس کے بعد ایک سورہ یا قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھنا، اس کے بعد رکوع سے پھر کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، پھر بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، یہ ایک رکعت کی جو ترکیب ہے، مسلمانوں کے کسی بھی مسلک میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا، اگر اس میں فرق ہو جاتا کہ معلومہ پہلے سجدہ کریں گے بعد میں قیام، پہلے رکوع کریں گے پھر قیام، یا ہم بس رکوع کریں گے اور قیام کریں گے سجدہ نہیں کریں گے، تو کہا جاتا بنیادی حیات بگڑ گئی، تفرقہ ہو گیا۔ جیسے یہودیوں نے اپنی نماز سے سجدہ نکال دیا، یہودیوں نے اپنی نماز سے سجدہ نکال دیا، ہمارے یہاں دین مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت کی بھی ترکیب میں بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، تعداد رکعات واجبہ میں، یعنی واجب نمازیں کسی بھی مسلک میں ہوں، 5 وقت کی ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ آج مان لیجیے گا کہ بڑوں کے لیے میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو بچے ہیں نا انہیں یاد ہو جائے گا کہ کئی وقت کی نمازیں واجب۔ اچھا، 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر وقت کی کتنی رکعت واجب ہیں؟ کوئی بھی مسلک ایسا ہے جس میں کہا جاتا ہو کہ 3 رکعت نماز واجب ہے صبح کی اور مغرب کی 2 رکعت؟ نہیں ہے، صبح کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں، تو کوئی تفریقہ نہیں ہے بنیادی طور پر۔ روزہ، کوئی ایسا مسلک ہے جس میں رمضان کے روزے واجب نہ ہوں، شوال کے روزے واجب ہوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ رجب کے روزے واجب ہوں، ذی الحج کے روزے واجب ہوں، محرم کے روزے واجب ہوں؟ نہیں ہے، رمضان ہی کے روزے واجب ہیں۔ پوری عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں، پورے عالم انسانیت کی، عالم اسلام کی، تمام مسلمانوں۔ اچھا، حج کو لے لیں مثال کے طور پر، حج میں کسی بھی مسلک کا حاجی ہو، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ 10 ذی الحج کو نہیں کریں گے بلکہ ہم 10 ذی القعدہ کو کریں گے، حج 10 رمضان کو حج کریں گے، رجب میں حج کریں گے، محرم میں حج کریں گے؟ نماز میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، روزے میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، حج میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، بنیادی طور پر زکوٰۃ میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، بنیادی طور پر جہاد میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، بنیادی طور پر قبلے میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، بنیادی طور پر کتاب اور قرآن میں کوئی تفریقہ نہیں ہے، بنیادی طور پر اصول دین میں تفریقہ نہیں ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دین مصطفیٰ میں کوئی تفریقہ نہیں پایا جاتا، بنیادی طور پر کوئی تفریقہ نہیں پایا جاتا۔ فرع در فرع مسائل میں، شاخ در شاخ مسائل میں اختلاف ہے۔ یعنی کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اب ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مالک کے جتنے مقلدین ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلک پر عمل کرنے والے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟
باقی حضرات ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ کھول کے پڑھنا، ہاتھ باندھ کے پڑھنا اختلاف فقہی ہے، فرعی ہے. اس کا متن نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کوئی مسلک نہیں ہے جو الحمد کا سورہ پڑھے بغیر نماز پڑھ لیتا ہو. ایسا بھی کوئی مسلک نہیں ہے کہ جس میں وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہو. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں غسل کے بغیر نماز اور روزہ ہو جاتا ہو. واضح ہے. جزئی اختلافات کو اتنی اہمیت نہ دے کہ دین مصطفیٰ میں تفرقہ سمجھا جانے لگے. کوئی تفرقہ دین مصطفیٰ میں نہیں ہے. دشمن کا پروپیگنڈا ہے اور ہم سب اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. واضح ہے. اچھا، بات تو درمیان میں کچھ عرض کر رہا تھا، لیکن یہ بات نکلتی چلی آئی تو گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں. نہ فروع دین میں تفرقہ ہے، نہ اصول دین میں تفرقہ ہے، نہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی. اور یہ سب کیوں ہوا، کس بنا پر ہوا؟ ایک جملہ اور کہوں، اگر پروردگار عالم کے علم میں، علم الہی میں یہ بات ہوتی کہ اس پیغمبر کے بعد بھی دین میں تفرقہ ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ کبھی ختم نبوت کی مہر نہ لگائی جاتی. ختم نبوت کا راز ہی یہ ہے. ختم نبوت کا راز کہ جیسے خدا کو اب اطمینان ہے کہ میرے اس رسول کی تبلیغ کے بعد میری وحدانیت میں کوئی رکھنا پڑنے والا نہیں ہے، میرے بھیجے ہوئے دین میں کوئی تفرقہ پیدا ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے راز خاتمیت. یہ اور بات ہے کہ راز خاتمیت میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو ایسے اوصیاء عطا فرمائے تھے کہ جو اپنی جان نثار کر سکتے تھے، جو تخت و تاج دے سکتے تھے صدقے کے طور پر، لیکن جن کے ہوتے ہوئے نہ قرآن میں تحریف ہو سکتی تھی، نہ دین میں تفرقہ پیدا ہو سکتا تھا. یعنی یہ اہل بیت مصطفیٰ کی قربانیاں ہیں کہ آج دین میں بنیادی طور پر تفرقہ نہیں پایا جاتا. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آج اگر قرآن محفوظ ہے، آج اگر اسلام محفوظ ہے، آج اگر اصول دین محفوظ ہے، آج اگر فروع دین محفوظ ہے، تو یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے اہل بیت اطہار کی. اہل بیت اطہار سے ہونے والے 12 اماموں کی قربانیوں کا اثر ہے. اب ظاہر اس مسئلے میں اختلاف ہے مسلمانوں میں، مجھے معلوم ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایک فریضہ ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ اختلافات اگر موجود ہیں تو ان کو علمی بنیادوں پر حل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی کا تذکرہ ہے تو ذرا بلندر صلوات پڑھیں. رہنمائی کیا فرمائی؟ یعنی دیکھیں اس میں بنیادی طور پر سب مسلمان متفق ہیں کہ آخری رسول محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس شے سے رسول روک دے، منع کر دے، اس سے باز رہو. اب تحقیق کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ رسول نے کیا کیا دیا، کس کس چیز سے روکا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور یہ گفتگویں ہمدردانہ لہجے میں ہونی چاہیے، دل سوزی کے ساتھ ہونی چاہیے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. طنز و تشنیع کے لہجے میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مزاج ہوتا ہے. دیکھیے ایجوکیشن کے ماہرین بھی بہت سے ہوں گے یہاں پر. چائلڈ سائیکولوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایڈلٹ سائیکولوجی سے. بچوں کو پڑھانے کے آداب الگ ہوتے ہیں، بڑوں کو پڑھانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں. سلیبس بھی الگ ہوتا ہے، کریکولم اور پیٹرن بھی الگ ہوتا ہے. زندگی اور آئی کیو لیول کے مطابق بھی بنتا ہے سلیبائی اور کریکولم، ہے نا. اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے نفسیات کا خیال رکھنا. اچھا معلم وہی ہوتا ہے جو نفسیات کا خیال رکھے، سائیکولوجی کا خیال رکھے. تو ایک بات بنیادی سمجھ لیجئے کہ جاہل کی ایک خاص سائیکولوجی ہوتی ہے کہ اگر ہمدردی سے بات کیجئے گا تو مان جائے گا، طنز کیجئے گا تو بگڑ جائے گا.
طنز کیجئے گا، بگڑ جائے گا، پھر کبھی نہیں مانے گا. پھر اس میں ضد یہ پیدا ہو جائے گی کہ بات تو تم سچ کہہ رہے ہو مگر ہم مانیں گے نہیں. بس ہماری مشکل اب یہی ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں بات تو آپ سچ کہہ رہے ہیں مگر ہم مانیں گے نہیں. اب یہ جو نفسیاتی گرہ پڑی ہوئی ہے اسے کھولنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف تقریریں کافی نہیں ہے، ریاض نفس درکار ہے.